ایمانداری کا صلہ۔ احسن تھکا ہارا گھر آیا تو اس کا منہ آج بھی اثر ہوا تھا کہ احسن کی بوڑھی والدہ احسن کو دیکھ کر سمجھ گئی کہ احسن آج بھی ناکام ہو گیا ہے اور اسے نوکری نہیں ملی۔ احسن اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھا۔ جب احسن 5 سال کا تھا تو اس کے والد ایک کار ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گئے تھے۔ احسن کو پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ اس کے والد کا بھی خواب تھا کہ ان کا بیٹا بڑا ہو کر ڈاکٹر بنے، مگر والد کی وفات کے بعد اس کی ماں بالکل بے آسرا ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ سلائی کر کے احسن کو صرف میٹرک تک تعلیم دلا پائی تھی۔ آگے پڑھانا ان کا بھی خواب تھا، مگر وہ مالی حالات کی وجہ سے مجبور تھی۔ شعور کی منزل پر قدم رکھنے کے بعد احسن جان چکا تھا کہ اس کے والد کیا خواب دیکھا کرتے تھے۔ احسن نے اپنے والد کے خواب کو پورا کرنے کا دل میں پکا عہد کر لیا تھا۔ اس لیے وہ میٹرک کے فوراً بعد اس نے ایک کوچنگ سینٹر میں بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا اور اس ذریعے آمدنی سے اس نے انٹر کر لیا۔ ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہ کسی اچھی جگہ نوکری کر کے وہ بہت سا پیسہ کمانا چاہتا تھا۔ انٹر کے رزلٹ کے بعد احسن روزانہ کسی نہ کسی کمپنی میں انٹرویو دینے جا رہا تھا، مگر ہر روز ناکام ہو جاتا تھا۔ آج صبح پورے عزم کے ساتھ وہ گھر سے نکلا تھا کہ نوکری ضرور مل جائے گی، مگر ہر روز کی طرح آج بھی وہ مایوس لوٹا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ اپنی ماں سے کہنے لگا، اب میں بہت مایوس ہو گیا ہوں، کچھ سمجھ نہیں آتا کیا کروں۔ والدہ نے سمجھایا، بیٹا مایوس کی باتیں نہیں کرتے، تم اپنی کوشش جاری رکھو، دیکھنا ضرور کامیاب ہوگے۔ اگلے دن احسن کو ایک جگہ نیچر کی ملازمت کے لیے جانا تھا۔ صبح اٹھتے ہی وہ تیار ہو کر ماں کی دعاؤں کے ساتھ گھر سے رخصت ہوا۔ جب وہ مطلوبہ مینی میں پہنچا تو اس کی نظر مین گیٹ کی طرف گئی، جہاں ایک چھوٹا سا بیگ پڑا ہوا تھا جو غالباً کسی کا کمپنی کے اندر جاتے ہوئے گر گیا تھا۔ احسن جلدی سے وہاں پہنچا اور بیگ اٹھا کر اسے کھول کر دیکھنے لگا کہ شناختی کارڈ وغیرہ مل جائے تو وہ بیگ جس کا بھی ہے اس تک پہنچا دے۔ احسن جلدی بیگ ٹٹولنے لگا۔ اسے ایک کارڈ مل گیا جس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ غالباً